प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक हाफिज कुरान लड़की का वाकया सुनाएंगे जिस पर अल्लाह ताला का सख्त आजाब नाजिल हुआ और वो जहन्नम की आग में चली गई। एक नेक बीवी जो अपने शौहर की नाफरमानी करती थी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, औरत को दफन करने के बाद इन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो देखकर हैरान रह गए। आसमान से एक कागज उड़ता हुआ इस मुर्दा औरत के सिरहाने गिर पड़ा। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल की एक इबादत गुजार औरत थी जो लोगों के सामने तो बहुत बड़ी अल्लाह वाली और अल्लाह ताला की महबूबा थी, मगर अल्लाह की ज़ात के सामने ये महबूबा नहीं बल्कि गुनाहगार थी। लेकिन वहाँ के लोग उसे बहुत बड़े इबादत गुजार औरत समझते थे। उसके लाखों के तादाद में अकीदतमंद थे, मुरीद थे जो उससे दुआएं मंगवाने के लिए आया करते थे। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। ये औरत फौत हो गई, यानी मर गई, इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। अजीजों ने जनाजा उठाया और तदफीन करने लगे। जब इसके रिश्तेदार सब ने इस औरत को कब्र के अंदर दफनाना चाहा तो क्या देखते हैं कि इसकी मैयत आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। लोग हैरान परेशान हो गए और घबरा गए। लोग सोचने लगे कि ये क्या माजरा है, ये तो अल्लाह की महबूब बंदी थी और ये इसकी मैयत के साथ क्या हो रहा है। फिर अचानक से आसमान से एक पर्चा नीचे आकर इसके ऊपर गिरा। अजीजों ने जब ये पर्चा उठाया तो खोल कर पढ़ा तो लोगों के पांव तले जमीन निकल गई। हर एक की जुबान पे अफसोस के अल्फाज थे। पर्चे के ऊपर लिखा था कि इस बदकार औरत को, इस गुनाहगार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाया जाए। अगर तुम दफनाओगे तो कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दा पड़े हैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे। अगर तुम मुर्दों की बद्दुआओं से बचना चाहते हो तो तुम इस बदकिरदार और गुनाहगार और घटिया औरत को, गजब का निशाना बनने वाली औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। पर्चे की दूसरी तरफ भी कुछ लिखा था। जब दूसरी तरफ लोगों ने पढ़ा तो इसके ऊपर लिखा था, तुम जानना चाहते हो कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे। तुम जानना चाहते हो कि ये इबादत गुजार थी, आबिदा थी। इसने कौन सी ऐसी खताएं की थी कि इन खताओं ने इसकी तमाम इबादत इसके मुंह पर मार कर रख दी। इसका कोई भी सजदा कबूल नहीं होने दिया। आज ये इबरत की निशानी बनी हुई है और कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे इसको दफन न करने की दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस बदकिरदार औरत से बचा लेना। अगर ये हमारे कब्रिस्तान के अंदर दफन हो गई तो इसको जो आज़ाब मिलेगा, इसकी चीख और पुकार हमें परेशान करेगी। कब्र के अंदर दिया गया इसका आज़ाब देखकर हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हमें इस बदकिरदार औरत से बचा लेना। पर्चे के ऊपर लिखा था, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो कब्रिस्तान के आखिरी कोने की जो कब्र है उसकी कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है जाकर इससे पूछ लो, वो तुम्हें हकीकत बताएगा और इसका पर्दाफाश करेगा। अब लोग परेशान हो गए। हम में से कोई इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वो मुर्दों के साथ कलाम करे, मुर्दों से बात कर सके और हमें हकीकत से आगाह करे। आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए कि ये कब्रिस्तान के मुर्दे उसे बद्दुआ दे रहे हैं। उसमें से किसी बुजुर्ग ने मशवरा किया कि फलां इलाके में जो नबी हैं, हमने सुना है कि वो मुर्दों से कलाम करना जानते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई अता से अगर हम इस नबी के पास चले जाएं, जाकर इनको ये पर्चा दिखाएं तो हो सकता है कि अल्लाह के हुक्म से हमारे साथ आ जाएं और हमें इस हकीकत से आगाह कर दें। अब बुजुर्ग के इस मशवरे को सर आंखों पर रखते हुए अजीज अकारीब मैयत को तन्हा अकेले छोड़कर खुद अल्लाह के नबी की तरफ चल पड़े और सोचते जा रहे थे कि ये कैसी बदबख्त औरत थी, कैसी घटिया औरत थी। आखिर इसने क्या गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने इसकी पूरी जिंदगी की इबादत ज़ाया कर दी। मुर्दा औरत को अकेला तन्हा छोड़कर सुबह के वक्त अल्लाह के नबी को ढूंढने लोग निकल पड़े। तमाम के तमाम लोग पूरा दिन अल्लाह के नबी को ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते आखिरकार अल्लाह के नबी मिल गए। लोगों ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, हम बड़ी दूर से चलकर आप तक आए हैं, आप हम पर तरस खाएं, रहम करें, ये पर्चा पढ़ें, इसके बाद जो आपका जी चाहे वो करना।
اللہ کے نبی نے وہ پرچہ پڑھا، اس کے اوپر لکھا تھا یہ گناہگار عورت ہے، اس کو قبرستان کے اندر مت دفنانا، اگر دفن ہو گئی تو قبرستان کے تمام مردے تمہارے حق میں بددعا کریں گے، ان کی بددعا کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی اجڑ جائے گی، تم بھی اجڑ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی، لہٰذا اس بدکردار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ بہت عبادت گزار تھی اور آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اور پرچے کی دوسری سائیڈ لکھا تھا اگر تمہیں حقیقت سے آگاہ ہونا ہے تو قبرستان کی آخری کونے کی قبر ہے، اس کے اندر مردہ پڑا ہے، تمہیں وہ سب کچھ بتا سکتا ہے، اس حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ مردوں کی بولیاں جانتے تھے، مردوں سے کلام کرتے تھے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، اس مردے سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس قبر کے سرہانے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اے قبر کے اندر پڑے ہوئے مردہ، مجھے جواب دے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے اس مردے نے اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دیا، پھر کہا، پوچھیے حضرت کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ بتا کہ یہ جو مردہ عورت ہے جس کی وجہ سے پورے علاقہ پریشان ہے، آخر یہ عورت کون ہے اور اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ اس کے گناہوں سے اس کی تمام عبادت ضائع ہو گئی، اس کو اللہ کا غضب کا نشانہ بنایا گیا، اور اس عبادت گزار عورت کو اللہ نے لوگوں کی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس مردے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مردے نے آواز دی، اللہ کے نبی، اگر آپ حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ وہ مردہ عورت عبادت گزار میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا، وہ بڑی عبادت کیا کرتی تھی، دن کو روزے رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی اور پوری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی، پوری رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی۔ میں گناہگار تھا، میں گناہوں پر گناہ کر رہا تھا، لیکن میری بیوی عبادت گزار تھی۔ جب میں گناہ کرتا تھا تو میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تجھے متقی پرہیزگار بیوی جو مل گئی ہے، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ قیامت کے دن تیرا ساتھ مجھے نصیب نہ کرے، جس طرح دنیا میں اللہ نے تیرا ساتھ میرے نصیب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے جیسا بدکردار انسان کے ساتھ مجھے نہ دے۔ جب وہ مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میں اندر سے روتا تھا۔ ایک دن تو میں نے اس کے دن بدن تانوں سے تنگ آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا کہ میں آج توبہ کرتا ہوں، اسی بیوی کو، عبادت گزار عورت کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لیں، آئندہ سے میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ بس ادھر سچے دل سے ایک آہ نکلی، آنکھوں سے 2-4 آنسو نکلے ہی تھے کہ اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس کے بعد میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، جب گناہ کرنے کا بھی موقع ملتا میں گناہ نہیں کرتا، تو مجھے پتا چلا میرے اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی تھی، پھر بھی میری بیوی مجھے گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، مجھے ذلیل اور رسوا کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی، گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، تو شرابی تھا، تو جواری تھا، تو کمینہ تھا، اپنی عبادت کا فخر کرتی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، پورا دن اس کے لیے خاک چھانتا تھا، کڑکتی دھوپ میں پورا دن کام کرتا تھا، روزی روٹی کماتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری عبادت گزار بیوی کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ پورا دن خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، شام کو گھر آ کر میں خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا تھا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتا تھا، روٹی تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھاتا، اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، مصلے کے اوپر بیٹھی بیوی کے منہ میں بھی روٹی کا نوالا ڈالتا، اسے کام کو نہیں کہتا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی عبادت سے خالی نہ ہو جائے۔ ایک لمحے کی غفلت بھی میں برداشت نہیں کرتا تھا، نہ تو میری بیوی برداشت کرتی تھی، لیکن میری شکر گزاری کرنے کے بعد اسے غصہ آتا تھا تو یہ مجھے میرے سب گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، حالانکہ میں توبہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی جب اسے غصہ آتا تھا مجھے میرے سب گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، میرا دل دکھاتی تھی، میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی، میں پورا دن روتا رہتا تھا اور اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست بھی کیا کرتا تھا۔
اسی بیوی کی وجہ سے دن میں 5 مرتبہ میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے۔ روتے روتے سہتے سہتے میرا جگر پھٹ گیا، مجھے دل کا دورہ پڑ گیا اور میں مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ قیامت کے دن اگر تیری یہی عبادت گزار عورت جنت میں چلی گئی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس عورت نے خود ہی تو دعا کی تھی قیامت کے دن مجھے شوہر کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار عورت کی دعا قبول فرمائی۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میں اس گناہگار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی۔ اللہ نے اپنے کرم سے اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چاہتی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جب تو اس کا ساتھ نہیں چاہتی تو ہم تجھے اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تیرے شوہر کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ پھر یہ مردہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اس عبادت گزار عورت کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کے سامنے کیے عبادت کے تکبر نے اس کی تمام عبادت ضائع کر دی۔ پیارے دوستوں، حسن کو، مال کو، دولت کو، جوانی کو، یہاں تک کہ عبادت گزاری کو بھی تکبر تباہ اور برباد کر دیتا ہے، انسان کو زوال کا شکار کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کو ذلیل رسوا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ شوہر کی ناشکری، احسان فراموشی، شوہر کی آنکھوں سے نکلے آنسو نے، اس کی تکلیفوں نے اس کی تمام عبادت کو ضائع کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکر ادا کرو جنہوں نے تم پر احسان کیا ہو، جن لوگوں نے تم پر احسان کی بارش برسائی ہو، وہ ماں باپ ہو یا بیوی ہو یا بڑا بھائی ہو یا کوئی اور ہو۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی شکر گزاری کرو۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے اس عورت کو اس قبرستان میں دفن کرنے کے بجائے کسی دوسری جگہ ویرانے میں دفنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو آ گئے۔ جب اس کو قبر میں لٹایا گیا تو اس کی زبان پر، اس کے منہ پر فوراً ہی ایک بچھو نے حملہ کر دیا۔ یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی جس زبان سے ناشکری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کے اوپر بچھو کو بٹھا دیا اور اسے جہنم میں پھینک دیا، اس کی تمام عبادت کو ضائع کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ زندگی قیمتی ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق مت مارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تکبر سے بچا کر رکھے اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔